السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، پچھلے چند دنوں پہلے 2-5 دنوں پہلے ایک خبر سرزمین ہندوستان کے یو پی سے بڑی دل دہلا دینے والی آئی تھی، اور سوشل میڈیا پر وہ نیوز اور وہ خبر کافی وائرل ہوئی کہ یو پی کے کسی جگہ کے امام صاحب، جن کا نام حافظ وسیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کیا گیا ہے، ان کی خودکشی کی خبر آئی تھی۔ اور یہ خبر اہل مدارس اور اہل مساجد کے اور اہل اسلام کے دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی خبر ہے۔ اور ان کے بارے میں بتایا کہ کسی جگہ امام تھے، اور اس کرونا اور کووڈ کے دور میں جب لاک ڈاؤن ہوا تو مسجد کے ٹرسٹیان اور ذمہ داران نے امامت کے منصب سے ان کو سبکدوش کر دیا، فارغ کر دیا، ہٹا دیا، اور تقریباً کئی مہینوں سے تنخواہ نہیں مل پا رہی تھی، اور کچھ قرضے اور قرض کے تلے بھی دبے ہوئے تھے، کچھ بیماریاں بھی تھیں۔ تو انہوں نے ان تمام معاشی تنگی کی وجہ سے، قرض وغیرہ کی وجہ سے یہ انتہائی قدم اٹھایا اور خودکشی کر لی۔ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تقریباً ایک بیوہ اور 6 بچے پسماندگان میں ہیں، ایک بچی ہے، ماں بقیہ سب چھوٹے چھوٹے لڑکے ہیں۔ تو یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ سنجیدہ ہو کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس خودکشی اور اس سوسائڈ کا ذمہ دار کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس حرکت کی جواب دہی کیا اس خودکشی کرنے والے امام صاحب سے ہی ہوگی؟ کیا قوم سے نہیں ہوگی؟ ذمہ داران قوم سے نہیں ہوگی؟ ٹرسٹیان اور ذمہ داران مسجد سے اس کی باس پرس نہیں ہوگی؟ یہ ہمارے لیے سوچنے والی بات ہے۔ یہاں پر یہ عاجز ایک بات یہ عرض کرے گا کہ دینی بیانات میں، بہت سارے علماء کے بیانات میں تقریباً کئی سالوں سے ایک بات سننے کو ملتی تھی، اور وہ ایک چیلنج کے درجے کی بات تھی، لیکن اس واقعے نے اس چیلنج کو بریک کر دیا اور توڑ دیا۔ وہ چیلنج یہ تھا کہ علماء اپنے وعظ میں یہ بات ذکر کرتے تھے کہ یہ تانا دیا جاتا تھا کہ اپنے بچوں کو اگر علم دین پڑھائیں گے تو وہ کھائیں گے کہاں سے، ان کا فیوچر کیا ہوگا، وہ کیا کھائیں گے، یہ تانا دیا جاتا تھا۔ تو علماء اپنے بیان میں کثرت کے ساتھ یہ بات ہم نے سنی ہے، یہ فرماتے تھے کہ آج تک کوئی ایک مثال ایسی بتا دو کہ مسجد اور مصلی کے ذمہ داران اور مدرسے سے منسلک افراد نے، جڑے ہوئے ساتھیوں نے اور علماء حضرات نے خودکشی کی ہو، اس کی ایک مثال بتا دو۔ فاقہ کشی کی وجہ سے، معاشی تنگی کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے کسی نے اس طرح کا قدم اٹھایا تو ایک مثال نہیں بتا سکتے ہیں، جبکہ بڑے بڑے مالداروں کی اور بڑے بڑے دنیا داروں کی اور عیش و عشرت کے اسباب رکھنے والوں کی ہزاروں مثال ایسی آپ کو مل سکتی ہے۔ یہ ایک چیلنج کیا جاتا تھا، لیکن اس واقعے نے اس چیلنج کو توڑ دیا کہ یہ مسجد کے ذمہ امام صاحب تھے، مصلی سے جڑی ہوئی ہستی تھی، اور وہ اس انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہوئے۔ سوشل میڈیا پر پھر مرچی مسالہ بھی لگتا ہے کہ فاقہ کشی بھی تھی۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ بھوک وغیرہ کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، البتہ معاشی تنگی کا مسئلہ ضرور تھا، قرض اور بیماری کا مسئلہ ضرور تھا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تنخواہ نہیں مل پا رہی۔ اب اس موقع پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اس موقع پر کیا فریضہ بنتا ہے۔ امت مسلمہ کے وہ افراد جن کو اللہ تعالیٰ نے مال کی دولت سے نوازا ہے، کیا وہ صرف مال جمع کرتے رہیں گے اور بٹورتے رہیں گے اور بڑھاتے رہیں گے؟ وہ کس دن کام آئے گا؟ وہ مال جمع کر کر کے کیا کریں گے؟ کس دن اس کو اپنے لیے وہ ذخیرہ آخرت بنائیں؟ حل من مزید، بس کیسے وہ اور بڑھ جائے، اسی کے ہوڑ میں اور دوڑ میں مسلمان لگا ہوا ہے۔ ان غریبوں کی طرف کون نظر کرے؟ کون ان کا ہاتھ تھامے گا؟ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ ان قوم کے ائمہ حضرات کی ہم نے کیا فکر کی۔ یہاں پر یہ بھی بات سمجھنی چاہیے کہ غربت کے مارے تو بہت سارے ہیں، لیکن علماء برادری میں
جب غربت کی وجہ سے حالات آتے ہیں تو ایک بہت بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو عزت نفس اور سیلف ریسپیکٹ کی وجہ سے وہ دوسروں کے سامنے سوال نہیں کر پاتے ہیں، دستے سوال دراز نہیں کر پاتے ہیں، مانگنا تو دور کی بات، ان کی طبیعت اتنی اندر سے شریف النفس وہ ہوتے ہیں کہ اپنا قرضہ کسی کو مانگنا ان کے لیے بوجھ لگتا ہے جبکہ وہ ان کی ملکیت ہے۔ تو ایسے سیلف ریسپیکٹ والے لوگ ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کو تلاش کر کے دیا جائے۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ، ان مالداروں کے مال میں حق ہے، لِلسَّائِلِ، مانگنے والے کا بھی اور محروم کا، جو اپنی ظاہری حالت کو اچھا رکھتا۔ علماء برادری میں جو اس طرح کے حالات کا شکار ہوتے ہیں وہ عزت نفس کی وجہ سے کپڑا تو بڑا نفیس پہنتے ہیں، عطر وغیرہ بھی لگا لیتے ہیں، تو ان ظاہری حالات کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عالم صاحب، یہ ہمارے مسجد کے امام صاحب، ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بہت دیا ہے، بس ان کا گزر ہو رہا ہے۔ اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہماری مسجد کے امام ہیں، قوم کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب امامت سے نوازا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے اس منصب کے یہ نائب ہیں، ان کے ساتھ ہم یہ حشر کریں، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اسی طرح آج یہ ہوتا ہے کہ غریب کو دینے کے بجائے لوگ اسی کو دیتے ہیں جہاں ہمارا ویڈیو بنے، جہاں ہمارا نام ہو۔ امیر کو اور امیر کرنے کی فکر ہے، غریب کو امیر بنانے کی کوئی فکر نہیں۔ بس جہاں ہمارا نام ہو، جس کو ہم پہچانتے ہو، کوشش کرنا، حقدار کو تلاش کرنا، ضرورت مند کو تلاش کر کے دینا اور اس کی دل کی دعا نکلوا لینا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آج اس کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور مسجد کے ٹرسٹیان اور ذمہ داران اور دینی مراکز کے جو ذمہ داران ہیں، اس وقت یہ واقعہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ یہ جو خودکشی کا واقعہ ہے، سوسائڈ کا واقعہ ہے جو امام صاحب نے کیا ہے، اس واقعے کے پس منظر میں یہ عاجز دو اپوزٹ باتیں، دو متضاد پہلو ذکر کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت سکے کا دوسرا رخ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ اس سے فارغ ہو کر سکے کے پہلے رخ کی طرف بھی یہ عاجز آنے کی کوشش کرے گا۔ تو مسجد کے ٹرسٹیان اور ذمہ داران کے لیے یہ موقع اور یہ واقعہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ٹرسٹیان اور ذمہ داران کے پاس دینے کے لیے تنخواہ کے پیسے نہ ہو، سیلری کے لیے پیسے نہ ہو، بہت ممکن ہے، لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جب ان کو فارغ کر دیا اور نکال دیا، مستعفی ہو گئے، تو مسجد کے اطراف کے جو لوگ تھے، صاحب ثروت اور صاحب حیثیت، وہ ذرا گھوم کر اندازہ لگاتے، تحقیق کرتے کہ اتنے سالوں سے جو امام صاحب ہم کو نماز پڑھا رہے تھے ان کا کیا حال ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت ان حالات نے اور کووڈ کے دور میں معاشی اور فائنینشلی حالات بڑے بڑے مالداروں کو پسپا کر چکے ہیں، تو ایک غریب آدمی کا کیا حل ہوگا، سب کو معلوم ہے۔ تو کیا ان لوگوں کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ اپنے ان امام صاحب کی ذرا خبر لیتے کہ کیا حال چل رہا ہے، گھر میں اناج ہے یا نہیں، اور سیلری نہیں مل رہی ہے تو کس طرح گزران ہو رہا ہے؟ کیا یہ نہیں پوچھا جا سکتا تھا؟ کیا ان ذمہ داران اور ان مسلیان سے کل قیامت کے دن پوچھ نہیں ہوگی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ ٹرسٹیان اور ذمہ داران یہ سمجھتے ہیں تنخواہ دینے کے موقع پر بھی کہ بس یہ تو نیک لوگ ہیں، تھوڑے سے پیسے میں بھی ان کا گزر ہو جائے گا۔ ارے محترم، جتنا آپ کا ایک مہینے کا صرف دودھ کا خرچہ ہے، صرف اتنی سیلری آپ ایک امام صاحب کو اور ایک مؤذن صاحب کو دے رہے ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ان کی بھی ضروریات ہے، وہ بچے بھی اسکول پڑھ رہے ہیں، مدرسہ پڑھ رہے ہیں، اور دوسری آج کل کے زمانے میں بہت ساری مالی ضروریات لگی ہوئی۔ اب جب ہم ان کو مالی ضروریات سے اتنا دور اور کنارہ کش رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کی نماز میں وہ خشوع کیسے آ پائے؟ کیا ان کی نماز میں وہ مالی پرابلم نہ چاہتے ہوئے بھی نہیں آ جائیں گے کہ آج پیسے دینے ہیں، آج وہ پیسے لینے آنے والا ہے، آج اس کو چکانا ہے؟ تو یہ خیالات کیا نماز میں نہیں آئیں گے؟ اور جب وہ آئیں گے تو اس کا اثر کیا مصلیوں کی نماز پر نہیں پڑے گا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن ذمہ داران اور ٹرسٹیان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مسجد کے ٹرسٹیان، مسجد کو ذمہ داران ایک بہت بڑی تعداد، الا ماشاء اللہ
ایک بہت بڑی تعداد ایسی مل جائے گی کہ وہ مسجد کو اپنی ذاتی جاگیر اور ملکیت سمجھتے ہیں، اور امام صاحب اور مؤذن صاحب کو تو اپنے خادم اور دکان میں جو کام کرنے والا ہے اس کی جتنی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر اس کو زیادہ بولیں گے تو وہ بھاگ جائے گا، اور یہ بھاگ جائے گا امام صاحب یا مؤذن صاحب تو دوسرا مل جائے گا۔ اس اپنی دکان میں کام کرنے والے کی جتنی رسپیکٹ کرتے ہیں وہ امام اور مؤذن کی اتنی بھی عزت نہیں۔ پھر اس قوم کا کیا ہوگا جس کے امام کی اتنی ذلت ہے؟ اور تو اور ان کو ٹرسٹی صرف اس لیے بنا دیا گیا تھا کہ وہ صاحب ثروت اور حاجی صاحب تھے، مال والے تھے، منی پاور رکھتے تھے، ان کے پاس علم نہیں۔ لیکن آج لمحے فکریہ یہ ہے کہ امام کی جب تقرری ہوتی ہے، مسجد میں امام رکھنا ہوتا ہے تو ان کا انٹرویو لے رہے ہیں، اور کون سے ٹرسٹی لے رہے ہیں؟ جن کی خود کی شین قاف صحیح نہیں ہے، وہ امام صاحب کی عین نکلوانے کے پیچھے پڑے کہ آپ وسط حلق سے نہیں وسط بطن سے عین نکالو۔ ان کو کیا پتا کیا مخرج ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے؟ صرف اتنا پتا ہے کہ کس کی پیپوڑی اور شہنائی اچھی بجتی ہے، آواز کس کی ٹنٹن ہے، بس اتنا دیکھنا ان کے لیے کافی ہے۔ نہ ان کو مخرج سے کوئی لینا دینا، نہ مسائل کی واقفیت سے کوئی لینا دینا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ان ٹرسٹیان میں ایسے معتمد عالم ہو، ذمہ دار ہو، محلے کی سطح پر، پوری بستی کی سطح پر تمام مسجد کے ٹرسٹیان کے ساتھ ایک بڑے عالم بھی ہو جو ذمہ دار کی حیثیت سے ہو، ان کی سرپرستی میں، ان کی نگرانی میں، ان کی موجودگی میں وہ انٹرویو لیا جائے تو پتا چلے گا کہ کیا ہوگا۔ پھر بعد میں وہی چاپلوسی کا معاملہ رہتا ہے، ان کی جی حضوری جب تک ہوگی تب تک وہ امام صاحب رہیں گے، ورنہ ان کا بوریا بستر پلٹ جو ہے باندھ دیا جائے۔ آج یہ شکایت کی جاتی ہے کہ اچھے امام نہیں مل رہے، کیوں ملیں گے ہمیں؟ اچھے امام اور اچھی آواز والے، اچھا پڑھنے والے کیوں امارات کی طرف اور دبئی اور قطر اور ان ملکوں کی طرف رخ کر رہے؟ کیوں؟ کہ وہاں سیلری دی جا رہے، ان کی بھی اپنی ضرورت ہے۔ یہاں 3-4 ہزار 5 ہزار مانگ کر، ایک جگہ تو ایسا بھی دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ کلر کا کام کرتے تھے، چند دنوں کے بعد دیکھا وہ اذان دینے لگ گئے، تو ان کو جو ہے کہا گیا کہ آپ بستی میں مانگ کر کھانا کھا لینا، اور ایک جگہ پر ایک مولانا کو کہہ دیا کہ آپ ان کو اذان سکھا دو، اور فری میں وہ اذان دے رہے ہیں۔ جب ہمارے مؤذن کا یہ حال ہوگا تو پھر ہماری اذانیں کس طرح کی؟ اذان اسلام کا شعار ہے، اس اذان سے دلوں پر ہیبت ہوتی تھی، لیکن آج کی اذانیں اس طرح جو ہے جو سیکھے ہوئے بھی نہیں ہیں۔ ایک امام صاحب تکبیرات انتقالیہ جب بولتے ہیں اللہ اکبر، کتنا پیارا اللہ کا نام ہے، کتنا آسان ہے اللہ اکبر، لیکن وہ بولتے ہیں او اکبر او اکبر۔ تو اس طرح کا مال ہمیں کیوں مل رہا ہے؟ کہ ہم نے اس طرف سے کٹوتی کی ہے، جیسا مال دیا جائے گا ویسا ہی ہمیں اس کا بدلہ ملے گا۔ تو ضرورت ہے، آج علم دین کی ناقدری اس لیے بھی بڑھ گئی کہ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر بچے کو خادم دین اور عالم دین بنائیں گے اس کا فیوچر کیا ہوگا، وہی 6-5 ہزار تنخواہ ہوگی، اس کے بجائے یہ بنا دو وہ بنا دو، یہ سب ذہنیت چل رہی۔ یاد رکھنا چاہیے عالم دین سے ہم مستغنی ہو ہی نہیں سکتے۔ اس وقت قوم کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، وکیل کی بھی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کی ضرورت جب بیمار ہوں گے تبھی ہے، وکیل کی ضرورت جب کوئی کیس ہوگا تبھی ہے، لیکن عالم کی ضرورت ہر وقت ہے۔ مسئلے مسائل جاننا، نماز پڑھنا، جنازہ میں شرکت کرنا، عیدین پڑھنا، ہر موقع پر عالم سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ اتنی ضرورت کے باوجود آج یہ بے حیثیتی، یہ بے وقعتی، یہ ذلت کیوں ہے؟ یہ بہت بڑی بات سوچنے کے لیے ہمارے لیے یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اس ناقدری کا عذاب اللہ تعالیٰ کتنا سخت دیں گے۔ یہ مسجدیں بہت ساری جگہ بند ہوئی، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب اس لیے بھی تھا کہ ہم نے مسجد کے ائمہ اور مؤذنین حضرات کی یہ ذلت اور انسلٹ کی تھی، ان پر ہم قابض ہو گئے تھے، ان کو اپنا نوکر اور خادم سمجھتے تھے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کے دروازے بند کر۔ تو ہمیں چاہیے کہ بہت سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کریں۔ اور یہاں پر جب یہ واقعہ پیش آیا تو بعض مبصرین نے اور تبصرہ کرنے والوں نے ایک بات یہ کہی اس سلسلے میں کہ اگر دیکھا جائے تو عالموں کی بھی اور دین کے خادموں کی بھی ایک کوتاہی اس سلسلے میں، یہ ائمہ کی بھی ایک کوتاہی۔ وہ کوتاہی یہ بتاتے ہیں کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ کوئی سائیڈ بزنس کر لیتے، امامت کے ساتھ کوئی اور بھی کام کرتے رہتے تو سائیڈ آوک بھی ہوتی رہتی، انکم ہوتی رہتی۔
لیکن کیا کریں ان ٹرسٹیان و ذمہ داران کا؟ بعض مرتبہ کسی امام کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور اس کا میسج آتا ہے، وہ شرائط پڑھو تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ایسی عجیب عجیب شرائط. تو عموماً اس میں یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ امام صرف امامت کرے گا، صرف نماز پڑھائے گا، کوئی اور کام نہیں کرے گا. ایک طرف آپ ادھر سے بھی باندھیں ادھر سے بھی باندھیں تو وہ غریب بیچارہ کدھر جائے گا؟ اسی شرط پر اس کو امامت پر رکھا گیا ہے کہ آپ کوئی اور بزنس نہیں کر سکتے ہیں، کوئی سائیڈ میں دوسری جاب نہیں کر سکتے ہیں، مدرسہ نہیں پڑھا سکتے ہیں. اس طرح کی بھی شرائط بعض لوگ رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے، اچھے لوگ بھی ہیں، اللہ ماشاءاللہ دوسرے بھی ہیں، لیکن عموماً اس طرح کی شرائط رکھی جاتی ہے. تو جب ایسی شرائط رکھی جائے گی تو وہ سائیڈ بزنس کیسے کرے؟ اور ہر ایک کے پاس وہ ہنر ہو، کمال ہو، یہ پاسبل بھی نہیں. جب انہوں نے اپنی ذات کو ہماری مسجد کے سپرد کر دیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی جو معاشی اور مالی فکریں ہیں وہ اوڑھ لیں، اس کی ضرورت پوری کر دیں. کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ سمجھیے کہ یہ حافظ وسیم صاحب کی غربت کا اندازہ لگائیں، کتنی غربت ان کے پاس ہوگی. ایک بات بتائیں، آج کے دور میں کون سا انسان ہے کہ جس کا بینک اکاؤنٹ نہ ہو؟ غریب سے غریب کا بھی بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے، ایک غریب کسان اور کھیڑوت کا بھی بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے. لیکن یہ حافظ وسیم صاحب جنہوں نے یہ انتہائی عمل اور اقدام کیا، ان کا بینک اکاؤنٹ بھی نہیں. یہ کیسے پتا چلا؟ اس طور پر کہ یہ اس عمل کے بعد بہت ساری تنظیموں نے پرسنل اور اجتماعی طور پر جب ان کی مدد کی کوشش کی اور ان کے بینک اکاؤنٹ کو طلب کیا تو پتا چلا کہ ان کا بینک اکاؤنٹ بھی نہیں، اور یہاں تک کہ ان کی زوجہ اور وائف کا بھی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے. تو ابھی جو مدد کی کوششیں چل رہی ہیں تو پہلی کوشش اس میں یہ کی گئی کہ ان کی زوجہ اور وائف کا اکاؤنٹ کھلایا گیا اور اب اس میں مددیں کی جا رہی ہیں. تو ذرا اندازہ لگائیں غربت کا کہ بینک اکاؤنٹ بھی نہیں تھا. بہت سارے غریب اس لیے بھی نہیں کھلاتے کہ اس میں 1000 روپے رکھے رہنا پڑے گا، 1000 روپیہ 500 روپیہ جو بھی رقم ہوتی ہے وہ رکھے رہنی پڑے گی. اتنی رقم ہمارے کام آ جائے گی، ہم وہ رقم کیوں رکھے رہیں؟ اس لیے بھی بعض لوگ بینک اکاؤنٹ نہیں کھلاتے. تو اس سے ہم اندازہ لگائیں ان کی غربت کا کیا حال ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ اگلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ ذمہ داران اور ٹرسٹیان یہ نہ کریں کہ کمزور ائمہ کو دبائیں، مؤذنین کو دبائیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد کی خدمت کی ذمہ داری دی ہے، ہم اس کو سعادت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت مجھے سپرد کی ہے. لیکن آج ہوتا یہ ہے کہ اس غریب امام اور مؤذن کو دباتے ہیں جو مسجد کی دکانیں، مسجد سے ملحق دکانیں ہیں جس کا کرایہ مسجد کو ملنا چاہیے. 100 روپے کرائے پر ایک مسجد چل رہی ہے جس کا اصل کرایہ 10,000 20,000 ہونا چاہیے، وہ 100 روپے کرایہ دے رہا ہے. وہ مسجد کے ٹرسٹی کل قیامت کے دن پوچھے جائیں گے کہ تم ذمہ دار تھے، اگر تمہارا اپنی ذاتی وہ دکان ہوتی تو تم کیا 100 روپے کرائے میں اور رینٹ میں چلا لیتے؟ اللہ کے گھر کی جو پراپرٹی تھی اس کے ساتھ ایسا سوتیلا ویوہار کیوں ہے؟ یہ پوچھا جائے گا، یہ باس پرس ہوگی. ضرورت ہے اس بات کی کہ جہاں ہم کمزور کو دبا رہے ہیں، یہ جو یہاں چونکہ پاورفل لوگ ہیں، دکان پر قبضہ ہے، کون جو ہے بلی کے گلے میں جا کر گھنٹی باندھے گا، کون یہ جو ہے اس طرح کی چیزیں مول لے گا، دشمنیاں مول لے گا. تو وہاں جا کر ہم نہیں بولتے ہیں، وہ پاورفل ہے، ان کے پاس مسل پاور ہے، منی پاور ہے. یہاں بیچارے غریب کو دبا رہے ہیں. معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اگر ٹرسٹی ہم بنے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے، تو مسجد کے ٹوٹلی جتنے کام ہیں ہر ایک پر ہماری نظر، اور جہاں تک ہو سکے 100% ہم مسجد کو اپنا دینے کی پوری کوشش کریں. بہرحال ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب خیال رکھیں. اور جب یہ واقعہ ہوا حافظ وسیم صاحب کا تو الحمدللہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بناؤ بن جاتا ہے، اس کے بعد ہماری قوم جاگتی ہے. ابھی بہت سارے لوگ وہاں مدد دینے کے الحمدللہ پہنچ رہے ہیں، یہ بڑی خوش آئین بات ہے، اچھا پہلو ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ بس اب وہیں دے رہے ہیں. اس وقت ضرورت ہے، اس کووڈ اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک بہت بڑی تعداد
پورے ملک میں اور پوری دنیا میں ہمیں ایسی ملے گی، علماء کی ملے گی، ائمہ کی ملے گی، مؤذنین کی ملے گی، اور دہاڑی مزدوری کرنے والوں کی ملے گی۔ صرف اماموں تک اور علماء تک یہ خاص نہیں ہے، یہ غربت ہر جگہ ہو سکتی ہے۔ تو تلاش کر کر کے ان غریبوں کا جو ہے ہم پیٹ بھریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کے دوسرے واقعات کی خبریں آتی رہے اور ہمارے ضمیر کو تکلیف ہوتی رہے کہ میں تو بٹورتا رہا، جمع کرتا رہا، اور وہ بیچارے نانے شبینہ کے بھی محتاج رہے، ان کے پاس کھانے کی بھی تکلیف رہے۔ تو ہم تلاش کریں۔ اور جب لاک ڈاؤن ہوا تھا تو ابتدا میں بڑی تعداد میں لوگوں نے ریلیف کا کام کیا، مددیں کی، غریبوں تک پہنچایا، جس کی وجہ سے اس سال مدارس کو جو چندہ جاتا تھا وہ بہت کم مقدار میں ہوا۔ تو امت مسلمہ کا وہ طبقہ جو ہر سال اپنی زکوٰۃ و خیرات اور عطیات مدرسے کے حوالے کرتا تھا اور دین کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، مدرسے سے ربط رکھتے ہیں، مدارس اسلام کا قلعہ ہے، لہذا اگر ہم نے اس سال کی رقم وہاں نہیں پہنچائی ہے، ضرورت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ اپنی وہ رقمیں جو ہر سال پہنچاتے تھے ضرورت مندوں کو بھی پہنچائے، اور مدارس کا جو حق ہے وہ بھی ان کو پہنچائے۔ اگرچہ ابھی چالو نہیں ہوئے لیکن بہت سارے مدارس کے دوسرے مصارف ہیں، جو اساتذہ کرام ہیں ان کی تنخواہوں کا مسئلہ ہے، تو اپنی مددیں اللہ نے اگر نوازا ہے تو بخل نہ کریں، دینے والی ذات اللہ کی ہے، خوب اس سلسلے میں کوشش کریں اور اپنے مال کو غریبوں تک اور حقداروں تک تلاش کر کے پہنچائیں۔ نمائش نہیں کہ ویڈیو بنے گا اور فوٹو نکلے گا تو ہی دیں گے، چھپے ہاتھ اس طرح دو کہ دائیں ہاتھ سے دیے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا، اس طرح مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو صحیح رخ پر جانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ امت مسلمہ کے اہل ثروت اور اللہ نے جن کو مال سے نوازا ہے ان کو ہوش مندی کے ساتھ دین کی اس خدمت میں آگے بڑھ کر کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، توفیق عمل سے نوازے۔ اب اگلی بات کی طرف آتے ہیں۔ یہ سکے کا ایک رخ تھا، سکے کا دوسرا رخ جو دین کے خدام کے لیے ہے کہ اس واقعے سے ہمیں کیا مورال ملا، دین کے خادموں کے لیے اس واقعے سے کیا سبق ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ انتہائی قدم شریعت اور اسلام میں اس طرح کی خودکشی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو قرآن مجید دیا ہے، اس سے بڑی کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن مجید سے وابستہ ہے، پڑھنے والا ہے، پڑھانے والا ہے، اس سے بہتر کوئی طبقہ ہو نہیں سکتا ہے۔ لسان نبوت اور نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات فرما دی ہے تو بات بالکل پرفیکٹ ہے، صادق المصدوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو حوصلے کی ضرورت ہے۔ میرے پاس جو دولت ہے یہ دنیا کے مالداروں کے پاس وہ دولت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں قرآن مجید کی دولت سے نوازا ہے یہ بہت بڑی دولت ہے۔ یہ حالات، یہ اونچ نیچ، یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ نہیں ہجر ہے اچھا، نہیں وصال ہے اچھا، یار جس حال میں رکھے وہی حال ہے اچھا۔ اپنی تقدیر پر راضی رہنا، رب نے جو دیا ہے اس پر راضی رہنا، یہ انتہائی قدم، یہ بڑا سخت قدم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گنہگار کی نماز جنازہ تک نہیں پڑھاتے تھے۔ اندازہ لگائیں آپ کو ایسی حرکت سے کتنی تکلیف ہوتی تھی۔ مسئلے کی روشنی میں ان کی ایسے شخص کی جس نے سوسائڈ کیا ہے، کفن دفن بھی ہوگا، نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، لیکن فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ جو حیثیت والے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، یعنی علماء برادری کے لوگ ہیں، جو نامچین لوگ ہیں، اس ایریے کے بڑے علماء ہیں، وہ ان کی نماز جنازہ میں نہ جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ برا عمل ہے۔ بہرحال اس برے عمل میں ہماری قوم کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا دخل ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ سکے کے اس پہلے رخ کو بھی سمجھیں کہ ہمیں اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا ہے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ ہم خدام دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اس ذات اقدس کے وارث ہیں جنہوں نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے، اس ذات اقدس کے وارث ہیں جن کے گھروں میں کئی مہینے تک چولہا نہیں جلا، ہم تو ان کے وارث ہیں۔ تو ایسے حالات آ جائیں تو یہ وراثت کی چیز ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ جس دن ہم نے پہلی مرتبہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے قدم رکھا، حفظ کے لیے یا عالمیت کے لیے، تو وہاں داخلہ فارم میں بہت سارے رولز ہیں۔ اس میں ایک اہم رول، چاہے لکھا ہوا ہو کہ نہ ہو،
جب ہم اس پر دستخط اور سگنیچر کرتے ہیں تو یہ سگنیچر اس بات پر بھی کرتے ہیں کہ میں آگے جا کر جو دین کی خدمت کروں گا، چاہے دنیا مجھے ملے یا نہ ملے، ان اجری الا علی اللہ، ان اجری الا علی اللہ، مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے پھر اللہ ضائع نہیں کریں گے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد میں اخلاص کے ساتھ، جی جان کے ساتھ لگ جاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آ کر رہے گی۔ اللہ اپنے دین کی مدد کرنے والوں کو بھوکا نہیں مارے، لیکن ہمیں ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کن کے وارث ہیں۔ ہم حدیث کے طالب علم ہیں۔ ہمارے سرخیل طائفہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفہ مدرسے میں آپ بھوک کی وجہ سے پریشان ہوتے، اتنی بھوک کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آپ کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، چپل سونگایا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وما بی الا الجوع، وما بی الا الجوع، مجھے کچھ نہیں تھا، بس صرف بھوک کی وجہ سے پریشان، کوئی مرگی نہیں تھی۔ ہم تو ان کے نام لیوا ہیں، ان سے ہمارا سلسلہ مدرسے کا جڑ رہا ہے، تو پھر ہمیں حوصلے کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ دونوں طرف سے اللہ نے، بس مختصر بات یہ کہ اللہ نے جس کو جس صلاحیت سے نوازا ہے، مال والوں کو مال سے نوازا ہے، ان کی کوشش یہ ہو کہ ہمارا مال دین پر لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خدام دین کو علم سے نوازا ہے، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے ہماری صلاحیتیں، ہمارا علم لوگوں میں منتقل ہو جائے، عمل زندہ ہو جائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل زندہ ہو جائے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز گنہگار کو بھی توفیق عمل سے نوازے، اور ذمہ داران اور ٹرسٹیان کو صحیح شعور نصیب فرمائے، بیداری نصیب فرمائے، فکر آخرت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی حرام موت سے حفاظت فرمائے، کلمے والی، اچھی، اللہ کی رضا والی اور آداب والی موت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔